ورحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرسول المسدد والمحمود الأحمد الرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بنا يا يوم الدين. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے کہ اپنے عرائض کو پیش کروں. دعائے صحت کی گزارش ہے برائے شبانہ پروین حافظہ سے. التماس ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کرے. پروردگار ان کو شفا کامل اور عاجل عنایت. ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ ہم سب کے لیے افتخار کا سبب ہے کہ ہم اس ذات کی فرش عزا پر حاضر ہیں جس نے جب بھی سوچا انسانیت کے لیے سوچا، اپنے لیے نہیں سوچا. تو خود یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کا غم منا رہے ہیں جس نے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں نہیں سوچا، یا خدا کے بارے میں سوچا یا خلق خدا کے بارے میں سوچا. تو ایک کم ترین فائدہ سوال ہوتا ہے، نیا زمانہ ہے، نئی نسل ہے، نئے تقاضے ہیں، کیوں؟ تو اس سوال کا ایک ادنا سا جواب یہ ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر بھی وہی صفت پیدا ہو جائے کہ ہم خود پسندی کا، خود غرضی کا، خود محوری کا شکار نہ ہو. اس لیے کہ ذات فاطمہ وہ ہے جو محور رضائے رب ہے، محور رضائے پروردگار ہے. اور اسی لیے جب ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں تو وہ اقدار لے کر اٹھتے ہیں کہ جن قدروں کی خاطر یہ پاکیزہ حیات، یہ پاکیزہ زندگی بہت ہی مختصر وقت میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے اس ذات نے خود کو آمادہ کر لیا. کل 18 سال کی زندگی، لیکن یہ 18 سال اتنے پربار اور اتنے اہم کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج انسانیت ان نقوش کی محتاج ہے جنہیں سیدہ نے چھوڑا تھا.
آج بھی حیا، آج بھی صبر، آج بھی رضا پروردگار، یہ سارے وہ مفاہیم ہیں کہ آج بھی ہم محتاج ہیں اپنے سماج، اپنے معاشرے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ اور ایک بڑی منزل یہ ہے عزیزوں، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کا مطمع نظر خدا ہے، اور وہ کہ جن کا مطمع نظر خود ان کی ذات ہے۔ ایک خود اور ایک خدا۔ خود جہاں انسان کا مطمع نظر اس کی ذات ہے، تو یہاں سے جو نظریہ سامنے آتا ہے خود محوری کا۔ خود محوری میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے لیے، اچھا گھر میرے لیے، اچھی پوسٹ میرے لیے، اچھا کھانا میرے لیے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہیں وہ سب میرے لیے، اور اس کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ خود محوری ہے۔ خدا محوری، یہ ساری چیزیں میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں، لیکن چونکہ میرا خدا میرا رازق ہے، وہ خالق ہے، اور اس کے وعدے پر میرا اعتبار ہے، اس نے کہا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ تو میں نے کمایا ہے لیکن اپنی کمائی کو خدا کی راہ میں صرف کروں گا۔ یہ خدا محوری ہے کہ جہاں انسان اپنے وجود کی بھول بھلائیوں میں گم نہیں ہوتا، خود فراموشی میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اب خدا کو پیش نظر رکھنے والی اگر کوئی ایک ایسی ذات کہ جس نے زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کو اپنے پر مقدم رکھا ہے اور مجسم رضا پروردگار ہے، تو اس ذات کا نام فاطمہ ہے۔ اب اگر کہیں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ 1400 سال گزر جانے کے بعد یہ تذکرہ کیوں اتنا فاطمہ کا، تو دو انداز ہو سکتے ہیں سوال کے۔ ایک یہ کہ سوال کرنے والا مسلمان ہے، پوری توجہ کیجئے گا، سوال کرنے والا اکثر ایسا ہی ہے، سوال کرنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے، یہ تذکرہ پرانا ہو گیا، یہ 1400 سال ہو چکے، کیوں بار بار فاطمہ؟ تو اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو تمہیں بھول جانا چاہیے کہ نہیں، قرآن کو نہیں بھول سکتے۔ 1400 سال پہلے نازل ضرور ہوا تھا، لیکن زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو یہ بھی قرآن ناطق ہے۔ فاطمہ کی زندگی 1400 سال پہلے ضرور تھی، لیکن آج ہر ضرورت کا علاج فاطمہ ہے۔ ایک ساتھ پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اتنا سمجھیں یہ عدل قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے وجود سے قرآن ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بتاؤ آج کل کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف خونریزی ہے، ہر طرف فساد ہے، ہر طرف جنگ ہے، قتال ہے، انسان کو بھیڑیے کی طرح نوچ رہا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ تو آپ سے کہے گا کہ نہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ چین و سکون کی زندگی ہونی چاہیے، انسان کا درد رکھتا ہو، انسان کو سمجھتا ہو، انسان صرف ایک ظاہری طور پر انسان ہو کر اندر سے بھیڑیا، یہ صورتحال نہ ہو۔ تو آپ پھر اس سے سوال کریں گے کہ اگر یہ تمہارا تصور ہے کہ دنیا میں چین، سکون، امن، کمال کی راہ پر گامزن یہ قافلہ بشریت ہونا چاہیے، تو یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو اگر تڑپی ہو تو دوسروں کے لیے، جس کے سینے میں اگر درد ہوا ہو تو دوسروں کے لیے، جس نے اپنے لیے کچھ مطالبہ نہ کیا ہو، بتاؤ، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور اگر وہ بتائیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی معاون ہے اس راہ میں، کس کا تذکرہ کریں گے؟ اگر واقعی وہ ہیں کہ جو حقیقت کی جستجو میں ہیں، تو یا وہ جناب مریم کا تذکرہ کریں گے یا آسیہ کا تذکرہ کریں گے، تو ہم ان سے پھر یہ کہیں گے کہ وہ کچھ
جو تمہیں جناب آسیہ اور جناب مریم میں دکھتا ہے وہ سب کے سب ایک منزل پر اس کا نچوڑ ذات فاطمہ میں ہے. تو یہ وہ سوال کلیئر ہوا کہ کیوں اس ذات کا تذکرہ. اب صرف یہ ایک شعاری اور نعرے کی حد تک کی گفتگو نہیں ہے، ایک حقیقی گفتگو ہے. اس کے اوپر توجہ کیجیے گا کہ جہاں بیوی نے، دیکھیں ایک منزل وہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس کارزار حیات میں ہر ایک زندگی میں جدوجہد کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ہر ایک لگا ہوا ہے. لیکن اس کی فکر کا آپ اگر پتہ لگانا چاہیں تو کیسے لگائیں گے؟ ایک تو یہ کہ وہ دوسروں کے لیے کیا کر رہا ہے، ہمارے سامنے کیا اس کے برکات ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جو نتائج کے طور پر ہمارے سامنے ہیں. دوسری منزل یہ ہے کہ اس کی فکر کا انداز اس کی کتابوں سے لگے گا، اس کی باتوں سے لگے گا. بولے گا تو پہچانا جائے گا. اور خاص طور پر توجہ کیجیے گا، اور یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے اگر اس پہ آپ غور کریں کہ انسان ہو سکتا ہے بناوٹی باتیں کرے، دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، وہ بات کرتے ہیں کہ ہم حقوق انسانیت کے مثلا محافظ ہیں اور ان سے زیادہ پامال کرنے والا بھی کوئی نہیں، جو ہو سکتا ہے. لیکن ایک منزل وہ ہے کہ جہاں انسان اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے. پوری توجہ کیجیے گا، میں نے جن فکروں کو ابتدائے گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ان کا ترجمہ نہیں کیا تھا. اس تمہید کے بعد اب یہ ترجمہ، پوری توجہ کیجیے گا، کہ ایک ایسی منزل جہاں پر انسان اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہوا ہے بعنوان بندہ. تو اب ایسی منزل پر وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے رب سے جھوٹ نہیں بولے گا. اپنے رب سے جھوٹ نہیں بولے گا، جان رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے عقائد مشرکانہ ہو، لیکن جسے وہ رب مان رہا ہے اس کے سامنے جو چیز وہ مطالبہ کر رہا ہے، جو اس کے دل کی آواز ہے، وہاں پہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے کہ وہ ہے اور اس کا معبود ہے اور کوئی نہیں. اب اگر کسی کی ذات کو سمجھنا ہو تو مختلف اس کے انداز ہو سکتے ہیں. ایک بہترین رخ یہ ہے کہ انسان کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے معبود سے کیا مانگ رہا ہے، وہ اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے. تو اگر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے، تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ایک دعا ہے جو نہ صرف دعا ہے بلکہ ایک معارف کا سمندر ہے، جس میں بی بی نے اپنے رب سے دعا کی. دعا کیا ہے؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق. میرے پروردگار، تجھے تیرے علم غیب، تیری قدرت کا واسطہ دے کر فاطمہ سوال کر رہی ہے. ابھی دیکھیے گا کہ فاطمہ کیا سوال کر رہی ہے. تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو آتے ہیں اس فرش عزا پر کچھ حاصل کرنے کے لیے، جو ذات زہرا کو سمجھتے ہیں بعنوان نمونہ عمل کہ ہمیں اس ذات سے کچھ ملے گا، تو ان کو طریقہ دعا بھی ملے گا، سلیقہ بندگی بھی نصیب ہوگا. بی بی نے پروردگار کے علم اور قدرت کا واسطہ دے کر کیا دعا کی اپنے پروردگار سے؟ احینی ما علمت الحیات خیرا لی. پروردگار مجھے وہ زندگی دے، اس وقت تک زندگی دے جب تک یہ زندگی میرے حق میں بہتر ہو. پوری توجہ کیجیے گا. ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اور اس وقت مجھے اس دنیا سے اٹھا لے جب تیرے نزدیک میری وفات بہتر ہو. پوری توجہ کیجیے گا، یہ ایک مرحلہ ہے. فاطمہ رضائے پروردگار، محور رضائے پروردگار کیسے؟ کہا فاطمہ کی دعاؤں کو دیکھو. ایسا نہیں کسی نے کوئی ٹائٹل دے دیا، لقب آج کل بڑھتے ہیں، کسی کو ایت اللہ کہہ دیا گیا، کسی کو علامہ کہہ دیا گیا، یہ سب لقب بڑھتے ہیں. اور وہ جو ٹائٹل اور القاب جو بڑھتے ہیں اس کا کوئی تعلق حقیقت میں نہیں ہوتا. انسان جہل کی کس سرحدوں اور کس منزل پر ہے وہ خود جانتا ہے، لیکن بہرحال اس کے آگے لگا ہوا ہے.
آج کل جہاں علماء کی سند میں ہے وہیں آج کل یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں گوگل کی یونیورسٹی نے آسان کر دی ہیں. کوئی حکیم بنا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, کوئی کچھ بنا ہوا ہے, اب تو بہت سارے لوگ سرجن بھی بن گئے ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. تو اس کا تعلق, القاب کا تعلق ذات کی حقیقی اوصاف سے نہیں ہوتا. پوری توجہ کیجیے گا. یہاں پر حضرت صدیقہ طاہرہ نے جو دعا کی ہے کہ پروردگار میری زندگی کو اگر تو نے چاہا ہے کہ یہ زندگی صرف 18 سال کی ہو تو فاطمہ یہاں پر سوال نہیں کرے گی کہ 18 سال کی کیوں. ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ کی اور زندگی مفید نہیں ہے. جس نے 18 سال کی زندگی میں تاریخ انسانیت میں ایسے نقوش چھوڑ دیے کہ جن سے بغیر جڑے ہوئے انسان کمال کی راہوں کو طے نہیں کر سکتا. اگر اس کی زندگی 50, 55 اور 60 سال کی ہوتی تو کتنی برکتیں ہوتی, کتنی برکتیں ہوتی. تو یہ مرحلہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی اپنے لیے نہیں, وہی بابرکت زندگی جو 18 سال کی ہے. پوری توجہ کیجیے گا. ایک رخ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو 18 سال کی زندگی ہے, پروردگار اگر تو چاہتا ہے کہ یہ 18 سال تو 18 سال. ایسا نہیں ہے کہ ان 18 سالوں کے ہٹ کے اگر ان کے علاوہ فاطمہ کی زندگی ہوگی تو خدا نخواستہ راہ معصیت میں ہوگی. نہیں, تیرے مقصد سے قریب کرنے میں ہوگی خلق خدا کو, راہ ہدایت سے نزدیک کرنے میں ہوگی خلق خدا کو, تیری شریعت کے حفاظت میں ہوگی. اور سوچیں, ایک زاویہ فکر ہے, توجہ کیجیے گا. سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی آپ نے فرمائش سنی ہوگی کہ میں جب زخموں سے چور گھر پہ آتا تھا اور دروازے سے داخل ہوتا تھا اور فاطمہ مسکرا کے دروازہ کھولتی تھی تو اپنے غموں کو بھول جاتا تھا. اور کتنی جنگیں کی مولا نے, اور کتنی احساس تنہائی ہوا ہے مولا کو. کچھ نہیں اگر یہ زندگی کچھ بڑھ جاتی تو کم سے کم علی کو اسلامی نظام حیات کو پیش کرنے میں آسانی ہو جاتی. اتنا تو ہے. لیکن کمال بندگی یہ ہے فاطمہ کے لیے, کمال بندگی کہ پروردگار تو صحیح جو کچھ اگر میری زندگی گزرے گی تیری توحید کے لیے, تیری شریعت کے لیے, تیرے نظام کے لیے, لیکن وہ زندگی بھی مجھے گوارا نہیں ہے اگر تیری قضا و قدر الہی ہے کہ فاطمہ زندگی مختصر رہے تو فاطمہ اس پر راضی ہے. پوری توجہ کیجیے گا. احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی. اور پروردگار اس وقت مجھے اٹھا لے جب تیری نظروں میں یہ زندگی کی بساط سمیٹ دینے کے لائق. بہت سارے یہاں پر مراحل ہیں, بہت سارے پہلو ہیں, انہیں میں چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ کل کی مجلس میں. یہاں سے ایک رخ ہے جسے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کاش کہ میں بات کو پہنچا سکوں. یعنی بی بی نے بتایا کہ حقیقت میں زندگی کا طولانی ہونا یا زیادہ ہونا یہ کم از کم شعور فاطمی رکھنے والوں کے لیے مدمع نظر نہیں ہونا چاہیے. زندگی مختصر رہے لیکن ایسی رہے کہ زمانہ یاد رکھے, ایسی رہے کہ زمانہ یاد رکھے. اور اس کو فاطمہ کے در کے علاوہ کون بتائے گا؟ یا فاطمہ نے 18 سال کے سن میں بتایا تو اب بھی نہیں سمجھے تو میرے اصغر کو کربلا کے میدان میں دیکھنا. 6 مہینے کی زندگی لیکن صدیوں پہ بھاری ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب محسوس کیجئے گا اس کو. تو اس در سے اگر انسان وابستہ ہو جائے, اس در سے, تو زندگی بامعنی ہو جاتی ہے. چاہے بعد میں جڑا ہو, پوری توجہ کیجئے گا, چاہے بعد میں جڑا ہو اور چاہے آخر وقت میں جب جڑا تو اس کے پاس صرف 24 گھنٹے ہوں. لیکن یہ کمال فاطمہ ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. پوری
توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ میرا خونی رشتہ ہو تو زندگی میں کامیابی ملے گی، نہیں، میری فکر سے تمہاری فکر مل جائے، میری فکر سے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو۔ پوری توجہ کیجیے گا، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان مثال کے طور پر کسی کو بچانا چاہتا ہے، ایسا بہت آپ یہ واقعات آپ میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی سمندر میں کود گیا، کوئی مثال کے طور پر آپ کے شہر میں گومتی ندی میں کود گیا، کسی نے بچا لیا اور کبھی بچا نہیں پاتا۔ پوری توجہ کیجیے گا، کبھی بچا نہیں پاتا کہ تم تو بہت اچھے تیراک تھے، غواصی کا ہنر جانتے تھے، بچا نہیں پائے، کہا کیا کرے، بڑی گہرائی میں چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب انسان ہلاکت کے ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ اب وہاں سے واپسی ممکن نہیں، یہ اور دروں پہ ہوتا ہے، لیکن در فاطمہ وہ ہے کہ جہاں چاہو چلے جاؤ، اگر فاطمہ سے جڑو گے، فاطمہ حور بنا کے تمہیں بچا کے بتائے گی کہ ساتھ فاطمہ کیا ہے۔ ساتھ فوج محمد علیہ کہیں تک چلے جاؤ، یہ دروازہ، یہ باب کرم وہ ہے جو دروازہ رحمت پروردگار کی طرح کھلا رہتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کسی بھی منزل پر انسان، کسی کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ واپسی کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ کسی کے لیے ایسا نہیں ہے، انسان کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، پوری توجہ کیجیے گا، محور رضایت پروردگار، بڑا لطف آئے گا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گناہ کے دلدل میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ واپسی کا دروازہ اپنے اوپر خود بند کر لیتے ہیں، اور خود بھی جو بند کرتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ کہ در اہل بیت کو خود پر بند کر لیا۔ پوری توجہ کیجیے گا، در اہل بیت کو خود پر بند کر لیا، لیکن اگر اس در سے جڑے رہیں پھر توفیق توبہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہے، توفیق توبہ کبھی کبھی مل جاتی ہے۔ اور اسی لیے اب انداز یہ ہے، یہ کیوں اتنا ذات فاطمہ، یہ کیوں اتنا مقام، یہ مرتبہ، یہ کیوں ہے عزیزوں، اس پہ آپ غور کریں۔ بی بی نے اپنی پوری زندگی میں صرف جس چیز کی جستجو کی ہے وہ رضایت پروردگار، جو بھی زندگی میں عمل ہے وہ پروردگار کے لیے۔ حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں مجھے تمہاری دنیا میں محبوب ہیں۔ یہ دنیا میں تین چیزیں بھی کون سی محبوب ہیں؟ کہ دیکھو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق پروردگار سے ہے۔ توجہ کیجیے گا، محور رضایت پروردگار کیسے؟ سب کا تعلق پروردگار سے ہے۔ تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت فاطمہ کو پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ وَالنَّظَرُ فِي إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، رسول اللہ کا رسول ہے۔ وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہاں پر آخری منزل ہے، انفاق، اللہ کی راہ میں انفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے کئی فرشتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمیں دے دو، اللہ کی راہ میں انفاق ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی راہ میں انفاق کا مطلب خلق خدا کے لیے خرچ کرنا۔ تو فاطمہ کا ہم و غم یا خدا یا خلق خدا، اور خلق خدا بھی اس لیے کہ پروردگار تو نے کہا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میری مخلوق کا ساتھ دو، اس لیے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو جتنی بھی چیزیں ان سب کا تعلق اللہ سے ہے، قرآن کا تعلق اللہ سے ہے، رسول کا تعلق اللہ سے ہے، انفاق کا تعلق اللہ سے ہے۔ اتنی پروردگار کو پسند آئی فاطمہ کی یہ بات، پوری توجہ کیجیے گا، اتنی پسند آئی کہ فاطمہ اگر تیری دعا یہ ہے تو میں تیری زندگی میں شریک سفر اسے بناؤں گا جس نے تلاوت کتاب نزول کتاب سے پہلے کی، جس کے اندر صرف رسول نہیں تمام انبیاء کی جھلکیاں ہوں گی، جو نقشہ پیغام
فاطمہ کس طریقے سے مستجاب ہوئی. آپ دیکھیں من نظر الی وجہ رسول اللہ، تو جو محبوب تھا جسے رسول کے چہرے پر نظر ڈالنا، تو محروم نہیں رکھا پروردگار نے بعد رسول علی کے چہرے پر نظر ڈالنے کی کیفیت یہی ہے عزیزوں. اور اسی لیے پیغمبر شاید کہہ کے گئے تھے النظر الی وجہ علی عبادت ہے، اس لیے کہ علی کے وجود میں تجلی توحید کے علاوہ کچھ اور نہیں. تو جو جتنا بڑا موحد ہوگا، موحد ہوگا، جس کے وجود کے اندر جتنی توحید کی زواریاں ہوں گی، وہ اتنا ہی تلاش کرے گا کہ کہاں مجھے توحید ملے. تو فاطمہ سے بڑا موحد کون؟ تو پروردگار نے اہتمام یہ کیا کہ فاطمہ تیری نظر توحید کو تلاش کرتی ہے، تیرے گھر میں اسے لے کے آؤں گا کہ مجسم توحید ہوگا، جس کی ذات مجسم توحید ہوگی، جس کا ہر عمل توحید کی طرف دلیل بنے گا. اور اس لیے یہ ذات فاطمہ محور رضا پروردگار. اور اب یہاں سے پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، ایک رخ ہے اگر واضح کر سکا. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے جو دعا کی اپنے پروردگار سے کہ پروردگار تیرے علم کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ، احینی ما علمت الحیات خیرا لی، پروردگار جب تک یہ زندگی تیری نظروں میں بہتر ہے فاطمہ کو زندگی دے. وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اور اس وقت مجھے اٹھا لے کہ جب تیری نظروں میں زندگی کا تمام ہو جانا بہتر ہو. اگر نسل زہرا نہ ہوتی، اگر فاطمہ زہرا کے یہ بیٹے نہ ہوتے، تو تشریح کلام زہرا ممکن نہ تھی. پوری توجہ کیجیے گا. صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا، اور یہ دعا اسی کی وضاحت ہے. جیسے قرآن کی بعض آیتیں بعض دیگر آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، ویسے ہی معصومین کے کلام میں بعض معصومین کا کلام دوسرے کلام کی تفسیر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ عدل قرآن ہے. ان کا مزاج قرآنی مزاج ہے، ان کا انداز قرآنی انداز ہے، یہ قرآن ناطق ہیں. اب جو بی بی نے کہا وہ کیا ہے، اسی کو آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طرح سے واضح کیا. الہی امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، پروردگار مجھے اتنی عمر دے کہ جتنی عمر تیری اطاعت میں گزرے. دادی اور پوتے کی لہجے کی یکسانیت کو دیکھو، عجیب منزل ہے عزیزو. اسی سے حقانیت اہل بیت کا پتہ چلے گا. قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کی طرف سے نازل ہوا. جو حق کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہاں پر تضاد نہیں ہوتا. وہاں پر بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی وضاحت ضرور کرتی ہیں. ابتدائی طور پر ہو سکتا ہے کسی کو تضاد نظر آئے، غور کرے گا تو پہنچے گا نہیں تضاد نہیں ہے، متوجہ ہوگا کہ نہیں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے پروردگار. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آیت، ہر آیت دوسری آیت کو ظاہری طور پر دیکھیں گے تو الگ نظر آئے گی، لیکن آیت کا آہنگ ایک ہے. پوری توجہ کیجیے گا. آیت کا آہنگ ایک ہے. ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کوئی اور مفہوم بیان کر رہی ہو، تو زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے انداز ہوگا. کہیں بشارتیں ہوں گی، کہیں پر انذار ہوگا. یہی کلام معصوم ہے. بی بی نے جو دعا کی کہ پروردگار اتنی زندگی دے جو تیری نظر میں بہتر ہو، اور جب تجھے لگے کہ اب یہ زندگی بہتر نہیں ہے تو مجھے زندگی نہیں چاہیے. یعنی میں اگر زندگی چاہتی ہوں تو ہر قیمت پر نہیں. فاطمی زندگی کی قیمت ہے رضایت پروردگار. جہاں پر یہ زندگی
دائرہ رضایت پروردگار سے خارج ہو جائے، یہ زندگی نہیں چاہیے۔ اب اس کو کتنی خوبصورتی سے امام نے بیان کیا، امام سجاد علیہ السلام نے۔ الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، پروردگار مجھے اتنی عمر دے کہ جتنی تیری اطاعت میں خرچ ہو۔ دیکھیں اپنی دادی کے کلام کی تفسیر کو پوتا کیسے بیان کر رہا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں وَإِذَا كَانَ مُرْتِعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اور پروردگار جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حضور طول عمر کی دعا کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ کب کرتے ہیں؟ جب مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب آسانیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں پروردگار اور طول عمر دے، اور زندگی، اور اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا نصیب ہو۔ یہ انسان کا مزاج ہے، لیکن جہاں انسان کے مزاج پر خود پسندی، خود محوری حاکم ہوتی ہے، وہاں انسان یہ دعا کرتا ہے۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے کہ اور زندگی چاہیے اپنے لیے یا خدا کے لیے؟ اپنے لیے انسان زندگی تلاش کرتا ہے جب آسانیاں ہوں، لیکن امام کا انداز دعا یہ بتا رہا ہے کہ اگر میری دادی کے کلام کو نہیں سمجھ سکے، اس سے واقف نہیں ہو سکے، تو میرے اس انداز کو دیکھو جو دعا کا ہے، یہ تشریح کرے گا میری دادی کے کلام کی۔ پروردگار امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، کہ جب تک یہ میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے مجھے زندگی دے۔ وَإِذَا كَانَ مُرْتِعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اور اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پروردگار مجھے اٹھا لے۔ اب اسی کی میں وضاحت کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا۔ لغت عرب میں دو لفظ ہیں جنہیں آپ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، اور علماء و فاضل یہاں پہ موجود ہیں، یقیناً ان کی نظروں سے یہ گزرا ہے۔ ایک بخل ہے، بخل کا مطلب اپنے پاس جو ہے اسے بچانا، روکنا، جسے آپ کنجوسی کہتے ہیں۔ ایک بذل ہے، بذل کا مطلب خرچ کرنا۔ امام نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، پروردگار اتنی زندگی دے کہ جو تیری اطاعت میں خرچ ہو۔ یہ بذلہ کا جو لفظ ہے اسے علماء لغت نے بیان کیا، آپ صحاح میں دیکھ لیں، لسان العرب میں دیکھ لیں، تاج العروس میں دیکھ لیں، سب نے اس کے معنی یہی کیے ہیں کہ بذلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگر کہیں پر کوئی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو زائل کرتے ہوئے اسے خرچ کیا جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خلیل ابن احمد فراہیدی کتاب ہے لغت کی العین، اور اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بذلہ وہو من الثیاب، یہ کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہو یبذل ولم یسان وہو یلبس، یہ وہ لباس ہے جو پہنا جاتا ہے، لباس کو رکھا نہیں جاتا۔ پوری توجہ کیجیے گا، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت مرحلہ ہے کہ کیا کہا ہے مولا نے کہ یہ زندگی تیری اطاعت میں خرچ ہو۔ لفظ بذل کا استعمال کیا ہے، وہو من الثیاب، یہ خلیل ابن احمد فراہیدی اپنی لغت میں لکھ رہے ہیں۔ وہو من الثیاب وہو یلبس ولم یسان، اسے محفوظ نہیں کیا جاتا، اسے پہنا جاتا ہے۔ اسی کو علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں، خاص طور پر آیت اللہ فلسفی نے، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے، واضح کیا ہے۔ اور کس انداز سے آپ نے اس کو پیش کیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر ایک شخص کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا ایک خاص لباس، انجینئر اس کا بھی ایک خاص لباس ہے۔ اگر آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں تو ہر ایئر لائن کا جو اسٹاف ہے اس کا خاص لباس ہے۔ ٹرین میں اگر آپ جا رہے ہیں، ٹی ٹی اس کا ایک خاص لباس ہے، خاص یونیفارم ہے، خاص لباس ہے۔
اسکول میں جو بچے جاتے ہیں ہر اسکول کا ایک الگ لباس ہے، تو وہ جو لباس یہ مختلف انداز سے مختلف کمپنیز میں، مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، کارخانوں میں جو پہنا جاتا ہے یہ لباس، کیا یہ ہمیشگی ہوتا ہے؟ پوری توجہ کیجیے گا، یہ لباس ہمیشگی تو نہیں ہوتا. یہ کب تک کے لیے ہوتا ہے؟ آن ڈیوٹی انسان وہ لباس پہنتا ہے. اب سوچے کوئی پولیس والا کیا جو اپنے تھانے سے گیا، اس کی چھٹی ہوئی گھر پہ، اب وہی لباس پہنے رہتا ہے؟ نہیں، تو لباس تو چھوڑیے، وہ ساری جو پولیس کی ہیکڑی ہے گھر جاتی ہے سب نکل جاتی ہے، وہ بالکل وہاں پر قیدی بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر ایک انسان اپنے سے بڑے دروگا کو سلام کرتا ہے، وہ بھی جاتا ہے تو سیلوٹ مارتا ہوا جاتا ہے کہ بھائی یہ سارا مسائل، سارے معاملات تو یہیں سے ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے. تو عزیزوں، ہر ایک لباس ایک خاص جگہ پر ہے. ادارے کا لباس اس ادارے کے اندر ہے. اب مثلا علماء کا لباس، تو علماء کا یہی لباس پہن کے سوتے ہیں، یہی لباس پہن کے اٹھتے بیٹھتے نہیں، ایسا نہیں ہے. نماز جماعت ہے، مسجد ہے، مجلس ہے تو لباس ہے، نہیں تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کل تو تم بڑے اچھے لگ رہے تھے، صبح صبح جا رہے تھے، بیٹا ہم نے تمہیں دیکھا اسکول کا بستہ تمہارے کاندھے پر تھا اور بہت اچھا لباس ہے، یہ کیا پہنے ہوئے ہو؟ تو کہے گا بھائی وہ اسکول کا وقت تھا انکل، وہ اسکول کا ٹائم تھا، یہ تو دوسرا لباس ہے، یہ پہننے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر لباس کو ہر جگہ نہیں پہنا جاتا، خاص لباس خاص جگہوں کے لیے ہوتا ہے. اور واضح کروں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ میکینک حضرات ہوتے ہیں تو ان کا ایک خاص لباس ہوتا ہے. اب وہ تیل کتنا ان کے لباس پہ آتا ہے، کتنا گریس اور یہ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں، کتنا سیاہ ہو جاتا ہے، تو وہ خاص لباس رکھتے ہیں، وہ پہنتے ہیں اور گاڑی بناتے ہیں. اور جب وہ گاڑی بن گئی اور ان کا کام ختم ہو گیا، یا جو بھی مشین تھی جو بھی بنانا تھا انہوں نے بنا دیا اور ان کا ٹائم جب ختم ہوا تو وہ لباس وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے گھر آ جاتے ہیں. کچھ جگہوں پر خاص کارخانوں میں، خاص کمپنیوں میں وہ لباس ہوتا ہے، جب آپ یہاں آئیں تو پہنے، کال سینٹر وغیرہ میں یہ لباس ہے. اس کے بعد تو کچھ لباس کو پوری توجہ کیجیے گا، کچھ لباس وہ ہوتا ہے جو کہیں پہنا جاتا ہے کچھ تھوڑی مدت کے لیے، ڈیوٹی کے وقت یا کام کے وقت. یہ خاص ڈیوریشن ہوتا ہے 7 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا. اب 8 گھنٹے کے بعد پوری توجہ، 8 گھنٹے کے بعد اب انسان وہ لباس نہیں پہنتا، تو اسے کہا جاتا ہے لباس خدمت. تو لباس خدمت انسان ہمیشہ نہیں پہنتا، جب تک خدمت کرتا رہتا ہے تب تک پہنتا ہے. اس کے بعد جب اس کی پرسنل زندگی ہے تو وہ لباس نہیں پہنتا. عجیب ظریفانہ انداز میں یہ دعا ہے، الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک. امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں پروردگار سے اس لباس سے بندگی کا مطالبہ کر رہا ہوں جو کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں ہے، جب تک سانس آتی رہے لباس بندگی رہے، جب تک سانس آتی رہے لباس بندگی رہے. اب واضح ہوا کہ بی بی نے دعا کیا کی تھی. اب پتا چلا کہ بی بی نے دعا کیا کی تھی، الہی احینی ما علمت الحیات خیرا لی. جب تک یہ زندگی رہے تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے، تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے. یہ انداز ہے بی بی کی دعا کا. اور جب انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے تو انسان کے غم بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں. قیمتی زندگی، قیمتی غم. بڑی زندگی، بڑے زخم. توجہ کیجیے گا، ایک حساس جملہ ہے ایک بڑے اسکالر کا، اور بڑی خوبصورت انداز میں بہت بڑی بات کہہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ علی کے تمام غم علی کی فضیلتوں کا صدقہ تھے. علی کے تمام غم علی کی فضیلتوں کا صدقہ تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کی تمام آہیں فاطمہ کے کمال کا صدقہ تھی. تشریح کا وقت نہیں ہے، آپ خود محسوس کریں. ایک ایک سسکی
فاطمہ کی. اور آپ کوئی معمولی جگہ پر نہیں بیٹھے ہیں جی. یہ اہتمام، یہ جوانوں کے اندر جذبہ، یہ آنکھوں میں آنسو، یہ فاطمیہ کا منظر دیکھیں گے آپ. ایگزیبیشن دیکھیے. آج بھی ہم کسی نمائش گاہ میں، کسی ایگزیبیشن میں جا کر در سیدہ کو دیکھتے ہیں تو جگر پاش پاش ہو جاتا ہے. صرف ایک تصویر دیکھتے ہیں. تو کوئی معمولی منزل نہیں ہے دوستوں. بہت بڑا مرتبہ ہے بی بی نے عطا کیا ہے. یہ محور رضا ہے پہ پروردگار ذات ہے. اگر یہ ارادہ نہ کرتی تو آپ یہاں نہ ہوتے. یہ فاطمہ کے گریے نے، یہ فاطمہ کے آنسوؤں نے ہمیں دنیا کے فساد سے بچا کر عبودیت کے مسلح پر لا کے کھڑا کیا ہے. یہ فرض ادا نہیں ہے. اور فاطمہ کا انداز ہی عجیب ہے. یہ گستاخی کرنے والے حور کو جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہو، یہ اسے اس منزل پر لے کے آتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے آتا ہے. حلیاً توبہ. تو حور کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے وجود کو حور بنا لو. بی بی بہت گستاخیاں ہوئی ہیں زندگی میں، بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں. اے بی بی، آپ نے تو حور کو حور بنا دیا. بی بی، ہم نے تو آپ کے بیٹے کے لجام فرس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا. کوئی ایسی گستاخی تو نہیں ہوئی. بی بی یہ حور آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یہ پلٹنا چاہتے ہیں. اور عزیزو یاد رکھیے گا، زندگی میں کوئی عمل کام آئے نہ آئے، پوری ذمہ داری سے علماء اور فاضل کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی عمل کام آئے نہ آئے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ آنسو جسے آپ نے فرش ہدایت سیدہ پہ بہایا، آپ کی شفاعت کا ذریعہ کوئی آنسو. اس لیے میں کہتا ہوں، مجھے اپنے سجدوں پہ، نمازوں پہ، کیا نمازیں جس میں نماز میں بھی تصور خدا نہ ہو، دنیا ہو، کسی پہ اعتبار ہو نہ ہو، لیکن ہر شیعہ کو اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ بی بی سچے جذبے کے ساتھ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو اپنے غم میں نہیں نکلے، یا آپ کے لال حسین پہ آنسو بہائے ہیں، یا آپ کی ذات پہ ہم نے گریہ کیا ہے، یا آپ کے بیٹے کے فراق میں روئے ہیں کہ مولا یہ دنیا کہاں جا رہی ہے، پردے غیبت ہٹا کے آ جاؤ. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. آیت اللہ خنساری بڑی عظیم شخصیت، ان کے سلسلے سے ملتا ہے، اتنے محتاط تھے عبادی معاملات میں، اتنے محتاط تھے کہ مکروہ انجام نہیں دیتے تھے. کوئی مستحب چھوٹتا نہیں تھا، کوئی مستحب چھوٹتا نہیں، مکروہ انجام نہیں دیتے تھے. واجب کی تو بات ہی الگ ہے. کوئی ایک شخص ان کے شاگردوں میں حاضر ہوا، کہا حضور آپ کا تو بڑا مرتبہ ہے، آپ تو کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں اس دنیا سے، آپ نے تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کی ہے، بندگی کی ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں. کہا خاموش رہو، کیا کہتے ہو؟ خنساری کو اپنی کسی عبادت کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہوں اور میرا خدا وہ جانتا ہے. کسی پہ اعتبار نہیں، لیکن ہاں نا امید بھی نہیں ہوں. اتنا پتا ہے کوئی عبادت کام آئے نہ آئے، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ
جو میں نے گریہ کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. وہ میرے کام آئے گا. اتنا سمجھ لو دوستوں کہ آج کی مجلس میں اگر آنکھوں سے آنسو آئے تو سوچنا کہ فاطمہ نے پروانہ نجات تمہارے حوالے کر دیا. گریے کے ساتھ توفیق بندگی کی دعا. جہاں پر ضمیر کی بولیاں لگ رہی ہیں, جہاں پر عقیدوں کا سودا کیا جا رہا ہے, جہاں فکروں کو خریدا جا رہا ہے, یہ دعا کرنا بی بی آپ کے در سے وابستہ ہے, آپ کا نمک کھایا ہے. ہزار طرح کی باتیں ہیں بی بی, ان جوانوں کو آپ بچائیے. کہیں سے کوئی زہریلی بات آتی ہے, کہیں سے کوئی بات کرتا ہے, کہیں سے خلوہ میز باتیں, کہیں سے تقصیر. یہ جوان جائے تو کہاں جائے؟ یہ فرش اعضا ہے جو بچائے گا. تو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ابھی میں نے مصائب کا آغاز نہیں کیا ہے اور اتنا گریا, اور یہ جوان میرے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں. اتنی دلخراش مصیبت ہے. تو سوچو 1400 سال کے بعد آج تمہاری کیفیت یہ ہے. تو علی نے جب سنا ہوگا فاطمہ کی مصیبت بیان ہوتی ہے عزیزوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. سر کو پیٹے, سینے کو پیٹے کہ کیا گریبان کو چاپ کر لے, کیسے آواز دے زہرا بی بی. کاش ہم ہوتے. تو سوچو جب تم سوچتے ہو کاش ہم ہوتے تو علی کا حال کیا ہوگا جو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں بلک بلک کے رو رہے ہیں. یہی ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہمارا مستقبل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا, جب تک یہ فرش اعضا ہے کوئی نہ ہماری فکر کی سرحدوں کو خرید سکتا ہے, نہ اس پر قبضہ کر سکتا ہے. یا فاطمہ دفاع ولایت کر کے چلی گئی, اب دشمن حملے کرتا رہے. فاطمہ نے قلعہ ولایت کو بچا کے ہمارے حوالے کیا. ایک منزل ہے عزیزوں علی کی مصیبت کا تذکرہ. آپ سوچیں کتنی بڑی مصیبت کہ جہاں علی جب شہادت کی خبر ملی ہے بیوی کی تو کھڑے نہ رہ سکے. کھڑے نہ رہ سکے. میں اب خدمت عرض کروں گا, کسی بھی انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے احساس سے پہچانا جاتا ہے. وہ علی جس کا دل دوسروں کے لیے مچلتا ہے. سمجھو کہ کتنی بڑی مصیبت ہے, اسے سمجھنا ہے نا. ایسے آئیں, علی کے سینے میں کتنا بڑا دل ہے, کتنا بڑا دل ہے. آپ کے پیش نظر ہے نا یتیموں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں علی. ان جوانوں پر رشک ہوتا ہے. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے. کتنا درد ہے علی کے سینے میں, یتیموں کا کتنا درد ہے. اور اس کو دیکھیے ذرا کہ آخر وقت میں وصیت کر کے جا رہے ہیں اللہ اللہ فی الایتام, یتیموں کا خاص خیال رکھنا. اے فاطمہ کے فرش اعضا پر آنے والوں, اگر تمہارے اطراف میں, تمہارے گھر کے پاس, پڑوس میں, رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو تو خبردار, عرش
عرش الہی کانپتا ہے اگر کسی یتیم کی آواز بلند ہوتی ہے. اور کتنا کتنا ایک یتیم سے محبت ہے علی کو. بچے کھیل رہے ہیں، علی کا گزر ہوا، دیکھا سب کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، تم کیوں نہیں کھیلتے؟ یہ دیکھیے، یہ احساس ہے علی کا. تم کیوں نہیں کھیلتے؟ بچوں کے دن کھیلنے کے ہوتے ہیں. علی کس مقام انسانیت پر ہے، تم کیوں نہیں کھیلتے؟ کھیلنا نہیں آتا؟ کہ نہیں آتا ہے، پھر کیوں نہیں کھیل رہے؟ کہ لوگ مجھے نہیں کھلانے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ نہیں ہے. کیا کیا مولا نے؟ کیا کیا؟ ایسے نہیں لے کے آئے اپنے گھر میں، اپنے ہاتھوں سے بچے کو نہلایا دھلایا، لباس زیبتن کیا، اور گھر سے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اب جاؤ اور بچوں سے کہنا کہ مجھے کھیلنا ہے. منع کریں اور پوچھیں کہ تمہارا باپ، تو کہنا میرے باپ کا نام علی ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی نا؟ اے دوستو، سینہ پھٹ جائے گا. جو دوسروں کے لیے اتنا تڑپتا ہو، جب اسے پتا چلا ہوگا کہ اس کے اپنے بچے یتیم ہو گئے، کیسے برداشت کیا؟ علی کے سینے میں جگر، یہ انسانیت کے لیے تڑپتا ہوا دل ہے. انبار کے علاقے میں حملہ ہوا، ایک یہودی عورت کے پیر سے پازیب کو کھینچ لیا گیا. علی کو پتا چلا. کیا کہا علی نے؟ اگر کسی مسلمان کو یہ خبر ملے کہ کسی یہودی عورت کے پیر سے پازیب کو کھینچ لیا گیا، تو وہ اگر صدمے میں مر جائے تو حق ہے. جو علی کسی ایک عورت کے پازیب کے چھن جانے سے آئے 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 اتنا تڑپے کہ وہ کہے کہ حق ہے کہ مر جاؤ. علی کتنی بار مرا ہوگا، کتنی بار جیا ہوگا، کوئی پازیب کی بات نہیں ہے. پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹ گئی، بازو پہ بڑھم اور رخسار پہ تماچے کے نشان. ایسے ہی ہونا چاہیے ایام رضائے فاطمیہ، یہی گریے کا انداز ہونا چاہیے. یہ کربلا سے کم مصائب نہیں ہے. اور کیوں نہ ہو، اگر گھرے سیدہ نہ جلتا تو خیام حسینی میں آگ نہ لگتی. اگر سیدہ کے تماچے نہ لگتے تو سکینہ کے رخسار نہیں لینا ہوتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلا ہے، اس سے بھائی غم ہے اس سے. کتنی مشیت پروردگار کا لحاظ کرنے والی ذات. بزدو اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں مصائب پڑھ رہا ہوں. ابھی تک میں نے ایک صرف ماحول بنایا کہ آپ کو ادراک ہو سکے کہ غم کتنا بڑا ہے. اب آ گئے نا ذرا سید آپ تو تصورات میں اب ایک دروازہ رہے جو جلا ہوا ہے، جڑا ہوا دروازہ تصور میں رہے. نشان بھولنا نہیں، اور اس لیے نہیں بھولنا وہ جو باعث زہرا ہے، وہ بھی پردہ غیبت میں بھول آ گئی ہے. انتقام دینا بہت ستایا. کیا کیفیت تھی بیوی کی؟ مقتل میں دیکھیں جملے ملتے ہیں، 2-3 جملے میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں. یہی سے مسائل کا آغاز، تو جملے چند منٹ زحمت کو میں نے تمام کر دیا. ما زالت بعد ابیہا
معصبۃ الراس منحدۃ الرکن ناحلۃ الجسم باقیۃ العین محترقۃ القلب. اب ترجمہ سنو. بابا کی وفات کے بعد کسی نے نہیں دیکھا مگر یہ کہ فاطمہ اپنے چہرے پر رومال باندھے رہا کرتی تھی, اپنے سر پر رومال باندھے رہا کرتی تھی, آنکھوں سے ہمیشہ سیل اشک روا رہا کرتا تھا. اور فاطمہ ناحلۃ الجسم. اب کیسے ترجمہ کروں؟ ناحلۃ الجسم کا ترجمہ علماء نے کیا کہ ذابا لحمها من الحزن, کوئی غموں کی وجہ سے گھل کے آدھا ہو جائے. کہا جاتا ہے ناحلۃ الجسم یعنی جسم کی جگہ پر صرف ایک سایہ رہ جائے. ناحلۃ الجسم ما زالت بعد ابیها معصبۃ الراس ناحلۃ الجسم باقیۃ العین. اور جملہ ہے منحدۃ الرکن کہ جس کے ارکان منہدم ہو چکے ہوں. کیسے منہدم ہو گئے تھے ارکان؟ اب مجھے نہیں پتا, مقتل نے سارے تفصیلات کو نہیں لکھا, لیکن جس کی اگر پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں عزیزوں تو سوچو وہ کیسے کھڑا ہوتا ہوگا. اب 18 سال کے سن میں اگر کسی کو عصا کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھو کتنی بڑی مصیبت ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے. چند منٹوں میں زحمت کو ختم کر دیا تو یہ منزل بڑی سخت ہے. ہم نے دیکھا ہے اس دنیا میں اگر کوئی جوان ماں اگر ایسا مرحلہ ہو کہ اس کے جانے کا وقت ہو جائے اور اسے پتا ہو کہ اب اسے خدا سے ملاقات کرنا ہے اور قطعی ہے, تو اس کی نظریں اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہیں. بچے اگر چھوٹے ہیں اس کی نظریں اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے چاہے ماں جوان ہو یا بوڑھی ہو, اگر آخر وقت ہوتا ہے تو چاہتی ہے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ رہیں. اور میں نے کہیں عرض کیا تھا خاص طور پر اگر کوئی جوان ہے تو اس کے دل میں اتنا تو رہتا ہے, اگر اس جوان خاتون کو ستایا گیا ہو, مارا گیا ہو. آج انسانیت اس منزل پر ہے کہ صرف یہ مصائب ایک بار رونما ہوئے, ایک بار بس. کسی کے اندر اتنا جگر نہیں تھا جو برداشت کرتا ذات فاطمہ کے علاوہ. تو عزیزوں اگر کسی کو ستایا گیا ہو, جوان ہو اور اس کا شوہر ہو, تو اس کی اتنی تو آرزو ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت آخر میرا شوہر میرے پاس ہو. بس میں آ گیا, 2-4 جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا. اب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. میں نے نہیں پڑھا کہ دروازہ کیسے گرا, میں نے نہیں پڑھا کہ جلتا ہوا دروازہ جب گرا تو پسلیوں کا کیا ہوا, میخ در نے کیا کیا, کیسے فضا کو پکارا, کیسے فضا نے سہارا دیا, یہ کچھ نہیں پڑھا. میں اتنا بیان کر رہا ہوں عزیزو, جب آخر وقت آیا تو اسما کو قریب کیا. اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, اتنی دیر سے گریا کر رہے عزیزو, اس لیے اس سے زیادہ تاب تحمل نہیں. میں نے چھوڑ دیا سارے پہلوؤں کو, چھوڑ دیا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کیفیت کو جو میرے سامنے ہے اور آپ خود محسوس کر رہے ہیں. تو پڑھنے پڑھانے کا اب یہ وقت نہیں ہے. انسان صرف سوچے اور جلتے ہوئے دروازے کو اپنی نظروں کے سامنے لے کے آئے اور کہتا رہے, اے فاطمہ یا زہرا بی بی, کتنے مسائل کو برداشت کر لیا. ہر ایک خاتون یہ چاہتی ہے اس کے بچے موجود ہوں, اس کا شوہر ہو, لیکن ایک مرحلہ وہ ہے جب گھر میں نہ حسن ہے, نہ حسین ہے, نہ زینب. یہ جو سنتے ہیں آپ مسائل مقتل میں جو لکھا ہے اسما, یہ بار بار اسما کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی اسما کے علاوہ تھا ہی نہیں. سوچا تھا مسائل پڑھوں گا لیکن اب اس کے بعد گنجائش نہیں. 2-4 جملے میں زحمت کو ختم کر دیا عزیزو. یہ ذرا کیفیت کو محسوس کیجئے گا, اور آپ نے اس کو محسوس کر لیا تو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اگر بات پہنچ گئی, ہر ایک خاتون اگر وہ جوان ہے تو اپنے بچوں کو چاہے گی, شوہر کو چاہے گی.
شیخ عباس قمی نے اس مسئلے کو بیان کیا. کیوں فاطمہ نے یہ اہتمام کیا کہ حسن و حسین مسجد میں ہیں, علی مسجد میں ہے, زینب اور ام کلثوم کو بنی ہاشم کے گھرانے میں بھیج دیا. بنی ہاشم کی خاتون, کسی خاتون کو منتخب کیا, جناب زینب اور ام کلثوم کو وہاں چھوڑا. اب فاطمہ اکیلی ہے. دو چیزیں تھیں. ایک تو فاطمہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ پروردگار, جس تیری نبی کی امت کی خاطر مصلی کو بچھا کر فاطمہ نے دعا کی ہے, اس کے مظالم اتنے سہے کہ فاطمہ نہیں چاہتی کہ میرا کوئی اپنا بھی میرے پاس آئے, میں ہوں اور میرے مصائب اور تیری ذات, ملاقات کے لیے تیری ذات. اور دوسری کیفیت جسے شیخ عباس قمی نے بیان کیا, اور وہ بڑی عجیب کیفیت ہے. تو یہی میں مجلس کو ختم بھی کر رہا ہوں. آج تو گریہ کی آواز بلند ہو تو روکنا نہیں, روکنا نہیں. اس لیے کہ یہ بی بی جب خود گریہ کرتی ہے تو ایسے گریہ کرتی ہے کہ مصائب سید الشہداء بیان ہو رہے ہیں, ابا بصیر کا رومال بھیگا ہوا ہے, اور امام صادق نے دیکھا ابا بصیر روتے نہیں, تو مولا یہ رومال میرا آنسوؤں سے ہے کہ نہیں, ایسے رو جیسے میری فاطمہ. تو عزیزو, اب خود فاطمہ کا غم ہے, کیسے رونا ہے تم بہتر جانتے ہو. تو شیخ عباس قمی ایک جملہ اس کیفیت کو بیان کیا کہ فاطمہ نے یہ خاص اہتمام اس لیے کیا کہ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ آخر وقت میں حالت احتضار میں فاطمہ کی بیٹیاں فاطمہ کو دم توڑتے ہوئے دیکھیں. آئے تو میں نے مجلس کو ختم کر دیا. بی بی شاید سب سے زیادہ خیال زینب